اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاریہ۔ القاریۃ ما القاریہ، القاریہ کھڑکھڑانے والی، ما القاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ اور آپ کو کیا خبر کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ واو مطلب اور، ما مطلب کیا، ادراکا آپ کو کیا خبر، ما القاریہ کہ کھڑکھڑانے والی، ما کا ترجمہ کریں گے کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وتکون الجبال واو اور تکون ہو جائیں گے جبال پہاڑ کالعہن المنفوش، کالعہن المنفوش دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ فاما من ثقلت، فاما پس بہرحال یا پس جو بھی ترجمہ کر لیں دونوں ٹھیک ہیں، پس من جس شخص کے ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ اس کے وزن، وزن سے مراد ہے نام اعمال، پس جس شخص کا نام اعمال وزنی ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، پس ہوا وہ فی میں، عیشت مطلب عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، راضیہ مطلب راضی، مطلب وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، راضی ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا اور بہرحال من جس کے خفت ہلکے ہوگے موازینہ نام اعمال، فَأُمُّهُ پس اس کا ٹھکانہ، ہو کا ترجمہ کریں گے اس کا، امہ پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ، ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیا ہے، آگے خود ہی بتا دیا کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ، نار کا ترجمہ کریں گے آگ اور حامیہ مطلب بھڑکتی ہوئی۔ اب سورۃ مبارکہ کے اندر کہا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، پھر کہا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، پھر بیدار کیا کہ آپ کو کیا خبر کہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے۔ تو قاریہ جو ہے نا وہ قرع سے ہے، لغوی مطلب تو ہوگا کھٹکھٹانا، مراد کیا ہے قیامت، کیونکہ وہ بھی دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے قیامت کے احوال کو کہ قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پروانوں کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے نا اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کثرت، کیونکہ اس دن اولین اور آخرین تمام انسان جو ہیں وہ ایک میدان میں جمع ہوں گے، تو کثرت کے اعتبار سے وہ کیا ہوں گے، پروانوں کی طرح۔ نمبر 2 یا وہ کمزور ہوں گے، کمزور ہونے کے اعتبار سے پروانوں سے تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ اس دن انسان پروانوں کی طرح ضعیف ہوگا، عاجز ہوگا۔ ایک پروانہ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں پتنگا پھونک مارو تو اڑ گیا، اتنا ہلکا سا لائٹ سا کہ اس کا وزن ہی نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کی مثال ہوگی کہ وہ اتنے ہلکے سے ہوں گے کہ روئی، جیسے روئی ہلکی سی ہوتی ہے پھونک مارو تو اڑ گئی، ایسے ہی انسان اس روز ضعیف ہوگا، عاجز ہوگا، بے بس ہوگا، کمزور ہوگا۔ یا پھر تشبیہ دی ہے بے چینی اور بے تابی کے اعتبار سے کہ لوگ پروانوں کی طرح بے تاب ہوں گے، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، ادھر مارے پھریں گے ادھر مارے پھریں گے، بے چین۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہاں پر قیامت کا ایک اور حال بتا دیا گیا، وہ یہ کہ اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ رنگین اس لیے کہا کیونکہ پہاڑ جو ہے نا وہ مختلف رنگ کے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، تو جب یہ سارے ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے تو مختلف رنگوں کے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایک حال قیامت کا یہ بھی بتایا کہ اس دن وزن اعمال کا کیا جائے گا، جس کے اعمال کا وزن کیا ہوگا، پلڑا بھاری ہوگا، وہ تو دل پسند آرام میں ہوگا، اور اس کو حیات اور زندگانی جو ہے سمجھو کامیابی والی مل گئی، مطلب جنت مل گئی، کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا، پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اب کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جڑ، اصل، ٹھکانہ،
اور حاویہ جو ہے نا وہ گڑھے کو کہتے ہیں۔ تو مراد یہاں پہ جہنم ہے، اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر کہا وما ادراک ما ہی، یہ استفہام حاویہ کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ نار حامیہ، جواب بھی خود ہی دے دیا کہ وہ آگ ہے کون سی بھڑکائی ہوئی، انتہائی تیز گرم کی ہوئی۔ تو قیامت کے دن تو اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خلوص پر ہوتا ہے، اخلاص پر ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے اعمال کم ہیں تو مگر خلوص بہت زیادہ ہے، تو اس شخص کا وزن کا اعمال اس شخص پہ بھاری ہوگا، جس کے اعمال گنتی میں زیادہ ہے مگر خلوص میں کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔